ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا معذرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معذرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان عنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعصرنا معهم والعن أعداءهم أجمعين. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا. نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا. ارے نامحرموں کے لب پر نام میرا. ہے مجھ کو کنیز زادے مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا. ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا. پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا. سجاد نوح کھا گئے نوح سنا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں، عالم و جاہل برابر ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے. آپ دیکھیں، اس صدی کا کہا جائے کہ اس سے بڑا شاعر ہمارے بر صغیر میں تو نہیں گزرا، جس نے نہ صرف کلام کہا، کہیں کہیں عمل کے اندر اتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنا مقبول ہو جاتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو پورے زمانے تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر بھی نہیں پہنچ پاتا. آج انسان سوچ نہیں سکتا کوئی گلی کوچا جہاں بھی دو گھر ہوں، ممکن نہیں ہے کہ وہاں ریحان اعظمی صاحب کا کلام موجود نہ ہو. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اخلاص کس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. یہ ان کا خلوص تھا کہ جو ان کا کلام اتنا مقبول ہوا. آپ دیکھیں، آپ نے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے. ان کی ایک کتاب ہے سفینۃ البحار، بہت ہی ضخیم کتاب. اس کو یہ لکھ رہے تھے، درمیان درمیان میں کچھ چیزیں ملتی گئیں، دعا کے حوالے سے اس کو الگ کرتے گئے. جیسے آپ دیکھیں، جب دکان میں زیادہ سامان ہوتا ہے تو کیسے انسان چھانٹتا ہے. مقصد کیا تھا؟ سفینۃ البحار تھا لکھنا، کہ ایسی لکھ دوں مقتل کی کتاب کہ گویا اس کے بغیر ممکن ہی نہ ہو، ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کو الگ کرتے گئے اور اس کو مرتب کر دیا. یہ ہو گئی مفاتیح الجنان، جنت کی چابی. اب یہ اتنی مقبول ہوئی کہ آج آپ دیکھیں کوئی مسجد، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی باقی نہیں ہے کہ جہاں مفاتیح الجنان نہ ہو. سفینۃ البحار تو کچھ علماء کے پاس آپ کو کتب خانوں میں مل جائے گی، لیکن یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ کیا ہوا؟ مقصد وہ تھا کہ ہم کو ایسی لکھنی ہے، اور لکھی مقتل کے سلسلے اچھی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں اسے، لیکن جتنی مقبولیت اسے ملی اسے نہیں ملی.
اب آپ دیکھیں خود یہی آپ ان کے بیانات کو دیکھ لیں، اس میں مل جائے گا. جناب موسیٰ جناب شعیب کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھا جوان اچھا ہے، با اخلاق نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، بچیاں پانی کے لیے گئی تھیں لیکن وہ بار اتنا ہو گیا تو نہیں اٹھ سکتا تھا. کہا کیا تم مدد کرو گے؟ یہ گئے، ان کی بار کو اٹھایا، واپس آئے، یہاں دسترخوان لگا ہوا تھا. کہا اے فتح جوان بسم اللہ. کہا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو ہم نے عمل خالص کیا ہے وہ اس کی اجرت بن جائے. اب دیکھیں ریحان اعظمی صاحب کو، امریکہ میں ہیں، گئے ہوئے ہیں. ایک صاحب پہنچے، ہر جگہ جو بھی ان کے قریب بیٹھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ جہاں بھی پہنچتے تھے ایک فیاضی تھی، کوئی شاعر اپنا کلام کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ سرکار رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لے جاؤ. جو بھی آتا تھا مقطع تم کو چاہیے تو مقطع بھی لے جاؤ، تمہارے نام کا مقطع بھی بنائے دیتے ہیں. ایک صاحب آئے، کہا سرکار نوحہ لکھ دیتے. جہاں بھی ہندوستان پاکستان کسی شہر میں جہاں بھی گئے پوری دنیا میں جس نے مانگا دیا، کوئی ریحان اعظمی سے خالی نہیں گیا. جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، جو نعمت عطا کی تھی، اس سے کوئی نہیں خالی گیا، سب کو دیا. ایک مرتبہ نوحہ تیار ہوا، دیا، لیجئے. انہوں نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا. ریحان اعظمی صاحب نے انہیں دیکھا. غربت میں بھی سخاوت ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ جو ہے اسے جب آئے تھے تبھی دے دیا ہوتا تو شاید میں انکار نہ کرتا، لیکن اب یہ اس کی اجرت ہو جائے گی لہذا میں لینا گوارا نہیں کر سکتا، اتنا سستا سودا نہیں کر سکتا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ابھی دیکھیے کہنا بہت آسان ہے، کوئی مثال ڈھونڈ کے آپ نہیں دکھا سکتے. ایسی مثال آپ ڈھونڈ کے نہیں دکھا سکتے. میری نظر میں نہیں گزری، ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں ہو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے. ابھی 8 ربیع الاول کو آپ کے بیٹے سلمان کا انتقال ہوا. آخری وقت کیسے وہ گیا، بابا سے رخصت ہوا، سب کچھ ہوا، اس دنیا سے چلا گیا. تجہیز و تکفین ہو گئی. اب دیکھیں چلتے ہوئے آ رہے تھے، دل کے اندر خیال آیا، ابھی سورج نہیں غروب ہوا ہے، کہ کل 9 ربیع الاول ہے اور اہل بیت کے خوشی کا دن ہے. کہتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ. آئے، گھر میں عورتوں سے کہا کہ دیکھو شب ہو جائے گی تو اب جو ہے ایک دن کے لیے رونا نہیں، رونا نہیں ہے. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں عالم بھی ہو تو گھر کی عورتیں اسے عالم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، شریعت کا الگ ہوتا ہے. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے. شرعی مسائل الگ ہیں، عورتوں کے کچھ ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے بڑے بڑوں کی نہیں چلتی ہے. اپنے گھر کو سجا دیا جیسے محفل مقاصد میں ہوتا ہے، اور باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہمارے گھر پہ محفل ہے، اور محفل ہوئی. یہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا کہ اہل بیت کے غم میں غم اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی، آپ ڈھونڈ کے تلاش کر کے بتائیں. اہل بیت کے چاہنے والے جو ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، ایسے بھی کسی گھر میں دکھائیں
کہ ابھی 4 بجے بچے کی تدفین کی ہو، جوان کا جنازہ گھر سے نکلا ہو اور رات میں اہل بیت کی محفل منعقد ہو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، تو یہ آپ دیکھیں، ایسے ہی نہیں زمانے قدیم سے آپ دیکھتے چلے آئیں، اتنے سلام، اتنے مرثیے، اتنے نوحے لکھ دیے، اتنی منقبتیں لکھ دی کہ لوگ ان کے کلام کی وجہ سے مالدار ہو گئے. آج آپ ان کا جا کے دیکھیں رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، تو آپ کو لگے گا کوئی منتری اور منسٹر رہ رہا ہے. کہیں بھی اگر نوحے کے لیے بھی چلتے ہیں تو تنہا گاڑی نہیں، 4-6 گاڑی ایک کلر کی لگی رہتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں کوئی منتری منسٹر کہیں نکلتا ہے اس انداز سے نکلتے ہیں. کبھی کبھی ہم عمل آخرت کے لیے کرتے ہیں، کبھی کبھی دنیا کے لیے کرتے ہیں. اہل بیت کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. دنیا چاہتے ہو تو دنیا دے دیں گے، آخرت چاہتے ہو تو آخرت دے دیں گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اہل بیت کے زمانے میں دیکھ لیں، اس زمانے میں بھی شاعر تھے، شاعری کی. اہل بیت طیبین و طاہرین نے ان کا ہر زاویے سے خیال رکھا، دنیاوی اعتبار سے بھی، عزت و تکریم کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی. یہ نہیں سوچا یہ ہمارا شاعر ہے، مداح ہے، تو فقر و فاقہ میں زندگی گزر کرے. آخرت کی بھی ضمانت لی. 5ویں امام کا زمانہ ہے، جناب کمیت اہل بیت کے مداح ہیں، بہت اچھے شاعر تھے، بے پناہ کلام کہا. یہاں تک کہ ان کی محبت اہل بیت میں کلام ہونے کی بنیاد پہ لوگ ان کے جان کے دشمن ہو گئے. امام نے خود کمیت کے لیے دعا کی اور انہیں ہجرت کرنا پڑا کہ اب شہر کو چھوڑنا پڑے گا. یہ حالات پیدا ہو گئے. جب رات میں نکلے بالکل تنہائی ہے، تاریکی ہے. جیسی آبادی کراس کرتے ہیں کہ دوسری طرف نکل جائیں، ایک شیر آ جاتا ہے، راستہ روکتا ہے. دوسرے راستے کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی شیر پہنچ جاتا ہے، وہاں بھی شیر پہنچ جاتا ہے. مقصد کیا تھا کہ اس راستے سے جاؤ، ادھر سے تو آئے ہو، یہ دونوں ہم منع کر رہے ہیں، اس طرف سے جاؤ. ادھر تم کو دشمن مل جائیں گے، ادھر نہیں ملیں گے، نجات مل جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے معین و مددگار بن گئے. دیوبند خزائی کو دیکھیں، 8ویں امام کے زمانے میں ہر آن ہلال محرم نمودار ہوتا تھا، بلال دیوبند خزائی آ جاتے تھے. فرش بھی بچ جاتا تھا، مرثیہ پڑھتے تھے، امام بھی روتے تھے، پردہ لگا دیتے تھے، مستورات بھی گریا کرتی تھیں. جب امام ولی عہد بنے اور امام کے نام کا سکہ جاری کیا حکومت نے، اس وقت یہ اور ایک ابراہیم بن عباس شاعر تھے اس زمانے کے، یہ دونوں امام کی بارگاہ میں پہنچے. امام ولی عہد بن چکے تھے، اچھے شاعر تھے. مولا کی مدح میں اشعار جو کہا تھا، کہا مولا آپ کو سنانا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا ارشاد. انہوں نے اشعار کو پڑھا، مولا نے داد و تحسین بھی دی اور مال دنیا سے بھی نوازا. دونوں کو 10,000 دینار دیے. 10,000 دینار. ابھی دوسری صدی ہجری کا آغاز نہیں ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہے. آپ سوچیں کہ یہ 10,000 دینار دیے. اب یہ لوگ چلے. دیکھیے میں نے کہا کہ جو دنیا چاہتا ہے دنیا بھی ملتی ہے، اگر اس کے ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھتا ہے تو آخرت بھی ملتی ہے.
دونوں یہ شاعر جناب دیبل خزائی اور ابراہیم ابن عباس یہ دونوں ہر آن ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی پڑھا انہوں نے بھی پڑھا، مولا نے دونوں کو 10,000 دینار دیے۔ یہ سب چلتے چلتے قم پہنچے۔ قم حقیقت میں جیسے آج ویسے ہی پہلے زمانے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، مرکز۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ارے دیبل خزائی آ گئے، کہا کچھ شعر سناؤ، کہا نہیں فلاں جگہ پہ مسجد میں انتظام کیا جائے، وہاں انتظام ہوا، سنایا۔ پھر اور چاہنے والے کہاں سے آئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہا مولا کی بارگاہ میں گئے تھے، یہاں بھی مومنین نے تحفہ و تحائف دیا، سب کچھ۔ کہا وہاں سے کیا لے آئے، کہا مولا نے دینار دیا ہے، کہا کیا بیچو گے، دیبل خزائی تیار ہو گئے، لیکن ابراہیم نے 1 دینار فروخت نہیں کیا، اس نے 1 دینار کے بدلے 10 دینار وصول کیے، 10,000 کا 1,00,000 بنا کے وطن گئے۔ اور ابراہیم ابن عباس نے نہیں دیا، یہ لے کے گئے، لے جانے کے بعد اپنے عزیزوں میں رشتہ داروں میں کچھ تقسیم کیا اور کچھ کو بحفاظت رکھا کہ یہ جو ہے ہمارے کام آئے گا، یہ ہمارے کفن کے کام آئے گا، زیارت میں کام آئے گا، مولا نے عطا کیا، اس سے پاک و پاکیزہ کیا ہو سکتا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک مثال اور ربط مسائل۔ بہت سارے شاعر ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں جنہوں نے بے پناہ خدمتیں کی۔ امام نے حقیقت میں کتنا چاہتے تھے دیبل کو۔ ایک مرتبہ گئے، کچھ اشعار کو سنایا، امام نے دینار دیے، کہا مولا یہ نہیں چاہیے، خادم سے کہا واپس کیا، وہ لے کے گیا، کہا اگر کچھ دے نہیں ہے تو اپنا پیرہن دے دیجئے۔ مولا نے پیرہن دیا اور تاکید کی کہ اس کی حفاظت کرنا۔ 2-3 مرتبہ امام سے پیرہن لے کے گئے، لیکن اس پیرہن پہ تاکید کی مولا نے، یہ وہ پیرہن دے رہا ہوں جس کو پہن کے میں نے 1000 راتیں ایسی گزاری ہیں جس میں ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اس پیرہن کو میں نے پہن کر 1000 قرآن کو ختم کیا ہے۔ اتنا قیمتی اثاثہ، یعنی جو خود ان کے تصور میں نہیں تھا وہ امام نے دیا اور تاکید کی، دیکھو ایسا۔ بہت ساری واقعی شورا کو مولا نے مرنے کے بعد کس انداز سے اللہ نے آخرت میں ان کو جزا دی، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بتایا آپ سے کہ وقت میں بالکل میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سہیل گزرے ہیں 8ویں امام کے زمانے کے۔ اب مولا کی کتنا قریب تھے نہیں معلوم، لیکن روایت سے لگتا ہے کہ نہیں مولا کی بارگاہ میں مقرب بھی تھے اور صاحب حیثیت بھی تھے۔ سہیل، ارے سہیل مرحبا، تم آ گئے، ہم تم کو بلانے ہی والے تھے۔ یعنی مولا کی بھی خواہش تھی کہ سہیل سے ملے، اور سہیل سامنے سے آ گئے۔ کہا جی مولا، کہا میں نے ایک خواب دیکھا۔ زمانے کا امام اپنے خواب کو شیئر کر رہا۔ کیا دیکھا؟ کہا رات میں نے خواب دیکھا، ایک سیڑھی ہے، زینہ ہے، جس کے 100 زینے، میں اس پر ایک ایک زینہ چڑھتا گیا، ایک بہت بلند مقام آیا جس پہ سبز گنبد بنا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میں نے جد کو سلام کیا، رسول اللہ نے مرحبا کہا، ہے میرے بیٹے تم آ گئے، آؤ یہ داہنے، انہیں بھی سلام کرو، یہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ۔ بائیں طرف انہیں بھی سلام کرو، یہ آپ کے جد امام حسن امام حسین۔
انہیں بھی سلام کرو. یہ آپ کی جد ماجدہ شہزادی صدیقہ طاہرہ. امام کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک پہلو میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا. کہا اسے بھی سلام کرو، یہ اسماعیل حمیری، ہم اہل بیت کی مداح کرنے والے. یہ بھی ایک شاعر گزرے ہیں چھٹے امام کے زمانے کے، جنہیں چھٹے امام نے سید کہا. یہ سید تھے نہیں، جیسے رضوی، نقوی، جعفری ہوتے ہیں. انہیں خود چھٹے امام نے سید الشہرا کا لقب دیا تھا کہ یہ شعراء کے سردار ہیں، انہیں بھی سلام کرو. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے کلام کو مکمل کرو. سید حمیری نے کلام کو جاری رکھا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا نائب کون ہوگا؟ رسول اللہ. اور اس کے بعد جو ہے حمیری نے غدیر کو نقل کیا کہ علی ہوں گے، اس طریقے سے رسول اٹھائیں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. وہ پوری روایت کو اشعار میں نقل کیا. شاعر کے کلام کی عظمت سمجھیں. امام نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے 8ویں امام سے کہا بیٹا اس کلام کو یاد کر لو. 54 شعر کہے، 54 شعر تھے اس کے اندر. سید حمیری نے دوبارہ اسے پورا پڑھا. امام کہتے ہیں مجھے یاد ہو گیا. اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان اشعار کا ورد کرتا رہے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے اور جنت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. کلام کا وزن دیکھیں، یعنی اس در سے وابستہ ہوا ہے. خالی ان کے فضائل کو بیان کیا ہے. جو بھی ان کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے، ان کے مصائب کو بیان کرتا ہے، اسے حقیر نہ جانو. اس کے لباس کو مت دیکھو کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کا اقتدار کتنا اونچا ہے، اس کی شہرت کتنی ہے. تمہارے نزدیک اس کی عزت وقت ہو یا نہ ہو، لیکن نگاہ معصوم میں ایسا ہے کہ ایک معصوم سے کہتا ہے کہ اسے سلام کرو، درود پڑھ دو محمد والے محمد. تو شاعروں کے ہاں جہاں اخلاص ہے وہ محبوب بارگاہ مولا ہیں. ان کی توہین، تذلیل، کوئی چیز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی دل شکنی ہو. سید مرتضی عالم الہدیٰ کے زمانے کا واقعہ کہ جب حرم کی توسیع ہو رہی تھی، سید مرتضی عالم الہدیٰ اس محفل کی صدارت کر رہے تھے. ایک شاعر ابو عبداللہ الحسن کر کے، اس نے بھی کچھ اشعار کیے. اس کے کچھ اشعار وہاں روضے پہ بھی کہیں ہیں، ایسا روایتوں میں ملتا. لیکن کچھ ایسا محسوس ہوا سید مرتضیٰ کو، انہوں نے کہا کہ بس کرو، بیٹھ جاؤ. بیچارہ بیٹھ گیا. رات پوری ذہنی الجھن فشار کا سویا. عالم خواب میں دونوں نے خواب دیکھا. ابو عبداللہ الحسن نے بھی دیکھا، سید مرتضیٰ نے بھی دیکھا. سید مرتضیٰ نے دیکھا خواب میں کہ پنجتن پاک بیٹھے ہوئے ہیں، بے پناہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ملتی ہیں روایتیں. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ کیا. بہت ہی عظیم عالم، ایسے کہ واقعی جس کا کوئی مثل و نظیر مل ہی نہیں سکتا ہے. یہ دونوں بھائی سید رضی، سید مرتضی عالم الہدیٰ. لیکن جس انداز سے اہل بیت طیبین و طاہرین ان سے ملتے تھے، آج ایک دم سے خاموشی کے ساتھ کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟
کہا کل تم نے ہمارے شاعر کی توہین کر دی جو ہماری مدح کرنے والا، تم اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ اور یہی خواب ابو عبداللہ الحسن نے بھی دیکھا کہ مولا آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری مدح کی، توصیف کی، تم اچھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہیں ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی آئیں گے، وہ ابھی آئیں گے اور تم سے معافی مانگیں گے، تم ان کی معافی کو قبول کر لینا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں مولا کہ دیکھو وہ بھی میرے اتنے قریب ہیں، تم بھی اتنے قریب ہو، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے تو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ سید حمیری کا وقت احتضار ہے، یہ عثمانی تھے، بہت دنوں کے بعد مولا کی امامت کے قائل ہوئے، نہیں تو امامت بھی محمد حنفیہ کی مانتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ گھرانہ تو ایسا ہے، اگر ایک شب کے لیے بھی آ جاتا ہے تو حور علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو ادا کی ہے، اہل بیت کے پیغام کو عام کیا ہے، نشر و اشاعت کی ہے۔ کچھ ان کے بھی خاندان کے پرانے آ گئے، وقت نزاع ہے، ایک دم سے موت کے قریب پورا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا، بہت ہی حسین و خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ انہی میں سے کچھ نے کہا، اے اسماعیل، ہم کہتے تھے نا اس عمل سے باز آ جاؤ، اس عمل سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ عزیزو آپ دیکھیں وقت کا امام زمانہ، چھٹے امام، ان سے فریاد نہیں کی، امام بھی آئے تھے عیادت کو، فریاد نہیں کی۔ ایک مرتبہ دل ہی دل کے اندر دل نے گویا کروٹیں لی، جسم تو ویسے ہی پڑا رہا، نجف کی طرف رخ کر کے دل کی گہرائیوں سے آواز دی، مولا سب کچھ برداشت ہے لیکن آپ کی محبت میں تانے دیے جائیں یہ برداشت نہیں ہے، ہماری پکار میں کمی ہے، ادھر سے لبیک میں کمی نہیں ہے۔ جیسے ہی سید حمیری کی زبان سے یہ جملے نکلے، دل کی گہرائیوں سے نکلے، پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا، بالکل چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور پھر اس کے بعد ایک قصیدہ کہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزو کچھ نے اہل بیت کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے، ان کی نظر میں دنیا نہیں تھی، آخرت تھی۔ جس کی نظر میں آخرت ہوتی ہے اسے نہیں دکھتا ہے کتنے چھوٹے سے مکان میں ہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ اچھے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں کہ نہیں، اچھا لباس ہے کہ نہیں، اچھا کھانے کا ہے پینے کا ہے نہیں، اسی کے حامل تھے ریحان آسمی۔ حقیقت میں ان کے نام کے ساتھ ایک نام اور بھی وابستہ تھا، ریحان عباس آزمی، غازی کے شہدائی تھے۔ اس دنیا سے نوحہ لکھتے لکھتے رخصت ہو گئے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، سوال منکر و نکیر کا کیا ہوگا، لیکن جس نے پوری زندگی مولا کا نوحہ و سلام لکھنے میں گزار دیا ہو، آپ تلقین پڑھتے ہیں تو جب دوسری تلقین پڑھی جاتی ہے تو منکر و نکیر قبر میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نکیر منکر سے کہتا ہے، اس سے کیا پوچھنا، اس کی ایمان کے لیے تو تلقین ہی کافی ہے، اگر یہ اس عقیدے کا نہ ہوتا تو یہ بیچارہ اوپر سے کیوں پڑھتا۔ جب یہ مولا کا چاہنے والا قبر میں پہنچے گا تو کیا مولا نہیں آئیں گے؟ عزیزو یہ چاہنے والا بھی رخصت ہوا، غازی کا چاہنے والا۔ کون غازی؟ وہ غازی وفا وہاں سے سیکھیں۔
اس نے پوری زندگی مدحت اہل بیت میں نوحہ ماتم میں گزار دی. غازی نے سرکار وفا کی سقائی، علمداری اور اطاعت میں گزار دی. عزیزو 40-42 بچے ہاتھوں میں سوکھے ساغر لیے ہوئے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اسی اثنا میں جناب سکینہ بھی آئیں. کہا ہے بیٹی مشکیزہ لے آؤ. عزادارو جناب سکینہ دوڑتی دوڑتی ننھے ننھے قدموں سے خیمے میں گئیں، ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئیں. غازی گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے. غازی ایک مرتبہ جھکے، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزے کو بلند کیا. غازی نے لیا. یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، اس لیے کہ نہ غازی فرات سے واپس آیا نہ سکینہ شام سے واپس آئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو غازی فرات میں آئے، نہر فرات میں آئے. عزادارو بس تصور کر لیں تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. اگر رمضان المبارک میں 2-4 منٹ باقی ہوتے ہیں روزہ کھولنے میں، اور سامنے شربت آ جائے، سامنے پانی آ جائے، تو وہ 2-4 منٹ پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کوئی غازی سے پوچھے، بہتا ہوا سمندر ہے، چلو میں پانی ہے، اے غازی آپ نے لب تر نہ کیا؟ شاید آواز آئے پانی میں سکینہ نظر آئی یا علی اصغر. عباس نے لب تر نہ کیا، غازی پیاسا نکل آیا. عزادارو غازی آگے بڑھتے جاتے ہیں، شیر کی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک شکی نے چھپ کے حملہ کیا، غازی کا دائنا شانہ قلم ہو گیا. عزادارو دوسرے شکی نے بڑھ کے حملہ کیا، غازی کا بایاں شانہ قلم ہو گیا. عزادارو علی کا شیر آگے بڑھ رہا تھا. عزادارو مشک سکینہ کو ایک مرتبہ دانتوں میں پکڑا، مشک سکینہ کو پشت پہ فرش پہ رکھا، اپنے سینے کو ٹیک دیا. غازی آگے بڑھتا جاتا تھا. ادھر سے تیر، ادھر سے نیزہ، ادھر سے تیر، ادھر سے نیزہ. ایک تیر آ کے مشک سکینہ پہ لگا، غازی کی آش ٹوٹ گئی. عزادارو اسی اثنا میں ایک تیر آ کے آنکھوں پہ لگا. اب ہاتھ نہ تھے جو غازی نکالتے، ایک مرتبہ سر کو جھکایا، اپنے دونوں زانوؤں کے درمیان تیر کو دبایا. ادھر تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ایک شکی نے سر پہ گلز کا وار کیا. اب سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. عزادارو حسین ادھر سے چلے، ایک جملہ کہتے جاتے تھے، الان انکسرا ظہری آخی. عزادارو قریب آئے، بھائی نے بھائی کو دیکھا. عزادارو بہت ساری وصیتیں کی، کیا کیا باتیں کی مجھے نہیں معلوم. عزادارو ایک مرتبہ کہا میرے لاشے کو رہنے دیجئے، علم کو لے کے چلے جائیے. آپ دیکھتے ہیں نا ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، اب غازی کا علم اٹھتا ہے، عباس کا علم نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے، جنازہ نہیں اٹھا. حسین نے علم کو لیا. عزادارو تابوت اس کا اٹھتا ہے جس کا جنازہ اٹھتا. حسین نے جنازے کو چھوڑا، علم کو لیا، لے کے چلے. ایک مرتبہ پیار سے بچے نکل آئے. سکینہ سارے بچوں کو آواز دینے لگی، اے بچوں آ جاؤ، میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. عزادارو جب قریب حسین پہنچے، ایک مرتبہ بچوں نے فرات کا رخ کیا، آواز دی، اے غازی، اے چچا فرات سے آ جائیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بار لہا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار ان بہتی ہوئی آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ریحان اعظمی صاحب کے درجات کو بلند فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ریحان اعظمی صاحب کی روح کو ایصال فرما.
خوشبو تو رہے
شہر